آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ لیے چلتے ہیں جہاں پر خاموشی گنگناتی ہے اور جھرنے پھوٹتے ہیں۔ ولیم ورڈزورتھ کی ایک نظم ہے "دا ڈیفوڈلز" کا آغاز کچھ ایسے ہوتا ہے کہ میں وادیوں اور کوہساروں کی فضاؤں میں تیرتے بادل کی طرح آوارہ گردی کر رہا تھا۔ یکایک میں نے ایک جھیل کے کنارے درختوں کے نیچے سنہرے ڈیفوڈل پھول دیکھے جو مخمور ہواؤں میں رقص کر رہے تھے۔ یوں ہی بادل کی طرح برفزاروں پہاڑوں اور بستیوں میں آوارہ گردی کرتے دیوسائی کو جب پہلی بار دیکھا تو مجھے لگا جیسے ورڈزورتھ نے دیوسائی میں بیٹھ کر ہی ورڈزورتھ کی نظم "دا ڈیفوڈلز" لکھی ہو۔ یقین نہیں تو جا کر آپ دیکھ لیں دیوسائی نیشنل پارک۔ دیوسائی نیشنل پارک اسکردو، اس میں واقع شیوسر جھیل ورڈزورتھ کی نظم کا مجسم روپ ہے۔ محض 1 صدی پہلے تک انسان ویرانوں کو خوف و دہشت کی علامت سمجھتا تھا، شیطان کا مسکن، ہولناک تنہائی، زمین کا ناسور، وحشت ناک مقام جیسے ناموں سے پکارتا تھا۔ آبادی کی حد سلامتی کی سرحد سمجھی جاتی تھی۔ آج کا انسان آبادی سے رخ موڑ کر ویرانوں کی سمت جاتا ہے تاکہ قدرت کو قریب سے محسوس کر سکے یا اپنی ذات کا عرفان حاصل کر سکے۔ انسان جوں جوں عقلی ارتقاء میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، یوں ہی اس کی روح بے قرار ہوتی جا رہی ہے۔ علم و شعور کی دہلیز پر کھڑا انسان آج بھیڑ میں موجود زندگی کی ساری رعنائیوں اور سہولتوں سے تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ ویرانے سکون بخشنے لگے ہیں اور وہاں جانا ہی ہو تو دیوسائی سے بہتر جگہ بھلا کون سی ہو سکتی ہے۔ دیوسائی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، دیو اور سائی، یعنی دیو کا سایہ، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں صدیوں یہ یقین کیا جاتا رہا کہ یہاں دیو بستے ہیں۔ آج بھی مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ حسین میدان مافوق الفطرت مخلوق کا مسکن ہے۔ یہاں دیکھتے دیکھتے ہی موسم خراب ہونے لگتا ہے، کبھی گرمی میں اچانک شدید ژالہ باری ہونے لگتی ہے۔ ہر لمحہ بدلتے موسم کی وجہ سے دیوساؤں میں دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری رہتا ہے۔ دھوپ چھاؤں کا یہ کھیل دیوسائی کو خوبصورت بنائے ہوئے ہے۔ غرض کہ دیوسائی قدرت کے ان عظیم نمونوں کا نمونہ ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے بہت ہی بےتابی ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک سطح سمندر سے 13,500 فیٹ اونچائی پر واقع ہے۔ پارک 3,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ نومبر سے مئی تک پارک برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ بہار کے موسم میں پارک پھولوں اور کئی اقسام کی تتلیوں کے ساتھ ایک منفرد نظارہ پیش کرتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع نایاب بھورے ریچھوں کا مسکن پاکستان کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہاں کے شمالی علاقہ جات اپنی خوبصورتی اور رعنائی میں لاسانی ہیں۔ یہاں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں اور وسیع ترین گلیشیئر کے علاوہ دنیا کا بلند ترین اور وسیع ترین سطح مرتفع دیوسائی موجود ہے۔ دیوسائی کی خاص بات یہاں پائی جانے والی نایاب بھورے ریچھ ہیں۔ اس نوع کے ریچھ دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں اور معدومیت کا خطرہ ہے۔ دیوسائی سطح سمندر سے اوسطاً 13,500 فیٹ بلند ہیں۔ اس بلند ترین یہاں پر چوٹی شتونگ ہے جو 16,000 فیٹ بلند ہے۔ دیوسائی کا کل رقبہ 3,000 مربع کلومیٹر ہے۔ سال کے 8 سے 9 مہینے دیوسائی مکمل طور پر برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہاں 30 فٹ تک برف پڑتی ہے۔ اس دوران پاکستان کی فوج کے ہیلی کاپٹر بھی یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ برف جب پگھلتی ہے تو دریائے سندھ کے کل پانی کا 5% حصہ ہوتی ہے۔ ان پانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے 7 میں ایک جھیل بنائی جا رہی ہے۔ دیوسائی کا مطلب ہے دیووں کی جگہ۔
بلتی زمان میں یہاں پر کثیر تعداد میں موجود پھولوں کی وجہ سے بھیر سر یعنی پھولوں کی سرزمین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ دیوسائی پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ سکردو سے ہے اور دوسرا استور سے۔ سکردو سے دیوسائی 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جیپ کے ذریعے 2 گھنٹے میں ستپارہ جھیل اور ستپارہ گاؤں کے راستے دیوسائی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اسکردو جانے کے لیے اسلام آباد سے روزانہ جہاز جاتا ہے جو محض 40 منٹ میں اسکردو پہنچا دیتا ہے، مگر فلائٹ موسم کی وجہ سے نہیں بھی آتی اور چلی بھی جاتی ہے، اسی لیے سیاح عموماً زمینی راستہ سے اسکردو جانا پسند کرتے ہیں۔ یہ راستہ دنیا کے 8ویں عجوبے 774 کلومیٹر طویل شاہراہ قراقرم پر راولپنڈی سے ایبٹ آباد مانسہرہ بشام چلاس سے ہوتا ہوا بونجی کے مقام پر شاہراہ اسکردو سے جا ملتا ہے۔ یہ راستہ تقریباً 24 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، مگر راستے کی خوبصورتی تھکن کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ دوسرے راستے سے دیوسائی پہنچنے کے لیے راولپنڈی کے پیر ودھائی اڈے سے استور جانے والی کوچ میں سوار ہو جائیں۔ یہ کوچ تالیچی کے مقام سے شاہراہ قراقرم چھوڑ کر استور روڈ پر آ جاتی ہے اور مزید 45 کلومیٹر کے بعد استور آ جاتا ہے۔ یہ سفر تقریباً 22 گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ استور سطح سمندر سے 3200 میٹر بلند ایک تاریخی شہر ہے۔ تقسیم سے پہلے قافلے سری نگر سے گلگت جانے کے لیے اسی شہر سے گزرتے تھے۔ یہاں رہائش کے لیے مناسب ہوٹل، ایک مختصر سا بازار بھی ہے جہاں بنیادی ضروریات کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ رات قیام کر لیں اور آگے کا سفر جیپ میں طے کر لیں تو استور بآسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں۔ جیپ استور سے نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیوسائی کی بلندیوں سے آنے والا دریا ہوتا ہے۔ یہ دریا مختلف مقامات پر اپنا رنگ تبدیل کرتا رہتا ہے اور پکورا گاؤں کے مقام پر یہ شفاف چمکتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اس کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ مزید آگے گدئی کا گاؤں ہے جہاں سے ایک راستہ بوبن کی طرف جاتا نظر آتا ہے جو ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد چیلم چوکی آتی ہے۔ یہ مختصر سا گاؤں ہے جہاں کچھ دکانیں اور ایک ہوٹل ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر فوجی نوجوان چلتے پھرتے جاتے ہیں اور کارگل کی طرف بھی راستہ یہیں سے نکلتا ہے۔ 15 منٹ کے سفر کے بعد ہمالیین وائلڈ لائف کی چیک پوسٹ آتی ہے۔ یہاں سے دیوسائی کی حدود شروع ہوتی ہے۔ چیک پوسٹ پر 20 روپے فی گز کے حساب سے فیس دیں تو دیوسائی میں جانوروں کی بقا کے لیے یہ فیس استعمال ہو جائے گی۔ دیوسائی کو 1993 میں نیشنل پارک کا درجہ دیا گیا جس کی روح سے یہاں شکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بھورے ریچھ کا یہاں پر تحفظ ہے اور دیوسائی میں محض 30 ریچھ ہی موجود ہیں۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ریچھ ہوا کرتے تھے، مگر انسانی لالچ نے دیوسائی کی خوبصورتی اور پاکستان سے بڑے ہمخور جانور کا شکار کر کے معدومیت سے اسے دوچار کر دیا ہے۔ یہ ریچھ سال کے 6 مہینے سردیوں میں نومبر تا اپریل غاروں میں سوتا رہتا ہے اور اس دوران اس کے جسم کی چربی پگھل کر اس ریچھ کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ جب برف پگھلتی ہے تو یہ ریچھ بھی غاروں سے باہر آ جاتا ہے۔ ریچھ کے علاوہ یہاں پہ مارموٹ جو ایک قسم کے خرگوش ہوتے ہیں وہ بھی پائے جاتے ہیں۔ تبتی بھیڑیا، لال لومڑی، ہمالیین آئی بیکس، اڑیال اور برفانی چیتے کے علاوہ ہجرتی پرندے جن میں گولڈن ایگل، داڑھی والا عقاب اور فیلکن قابل ذکر ہیں یہیں پر پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 150 قسم کے قیمتی اور نایاب جڑی بوٹیاں بھی یہیں پر ملتی ہیں جن میں سے محض 10 سے 15 مقامی لوگ مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دیوسائی کا اصل حسن یہیں پر آشکار ہوتا ہے اور سرسبز ڈھلوانوں اور ان کے پس منظر میں چرتے ہوئے خوبصورت یاک اور لمبے بالوں والے بکرے بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ دیوسائی کے وسیع میدان پر ایک نظر ڈالیں تو طرح طرح کے رنگین پھول ان میں اکثر مقام پر اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑے اور بازوؤں کو سینے پر باندھے مارموٹ استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جیسے ہی جیپ ان کے نزدیک پہنچ جاتی ہیں تو یہ خرگوش بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ دیوسائی چاروں طرف سے چھوٹی چھوٹی برف پوش پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ جب ان پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ان کی چمک سے یہ پہاڑ سونے کے نظر آتے ہیں، مگر یہ پہاڑیاں ہرگز چھوٹی نہیں ہیں۔ ان کی بلندی 17-18 ہزار فٹ ہے اور لیکن 12 ہزار فٹ کی بلندی سے یہ محض چھوٹی پہاڑیاں محسوس ہوتی ہیں۔
पूरे देवसाई में बुलंदी के बायस एक भी दरख्त नहीं, इसीलिए परिंदे अपना घोंसला ज़मीन पर ही बनाते हैं। कुछ ही देर में देवसाई का बुलंद तरीन मकाम छिछोर पास आता है। छिछोर पास की बुलंदी से नीचे नज़र दौड़ाएं तो घास का एक खूबसूरत मैदान नज़र आएगा, जिसके बीचों बीच एक खूबसूरत दरिया बल खाता हुआ गुजर रहा है और मैदान के आखिर में सरसब्ज ढुलवान और ढुलवान के बाद बर्फपोश चोटियाँ। इस खूबसूरत मंजर और मैदान की वुसअत शहरी सयाह मुँह खोले हैरत से देखता रहता है। ये मंजर इसके लिए शहरी सयाहों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। यहाँ पर बेहतरीन कैंप साइट्स हैं। यहाँ से सफ़र उतराई का है। उतराई के दौरान ही दूर कुछ नीलाहट नज़र आती है। ये देवसाई की वाहिद झील शूस झील है। शूसर झील 12,677 फीट बुलंद दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। इस झील की ख़ास बात यह है कि इसकी सतह हमेशा यकसा रहती है। इसमें पानी ना कहीं से दाखिल होता है ना खारिज, इसीलिए मकामी लोग इसे अंधी झील कहते हैं। इस झील में ट्राउट और स्नोकार्प मछली पाई जाती है। इसका साहिल एक कैंप साइट है। अस्करदू के रहने वाले छुट्टी वाले दिन बड़ी तादाद में यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। झील का पानी यकबस्ता और इस कदर शफाफ है कि उसके नीचे मौजूद रंग बिरंगे पत्थर और ट्राउट साफ नज़र आते हैं और खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। झील का पानी जब किनारों से टकराता है तो जल तरंग की आवाज़ पैदा करता है। इस आवाज़ और मंजर से सयाह मसूर हो जाता है और उसका दिल इस मंजर को छोड़कर आगे जाने से इनकार कर देता है, मगर वो सयाह ही नहीं जो किसी एक मकाम पर ठहर जाए। इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली फ़्लाइट से भी ये झील नज़र आती है। मुसाफिरों और पायलट के मुताबिक बाज़ ज़ावियों से झील अपनी शफाफियत की वजह से बिल्कुल खाली नज़र आती है। शूसर झील से कुछ फासले पर जीप काला पानी नामी दरिया को अबूर करती है। दरिया की तह में मौजूद गाले पत्थरों की वजह से ये दरिया काला पानी कहलाता है। यहाँ जीप में मौजूद लोग दुआ करते हैं कि दरिया अबूर करते हुए जीप बंद ना हो जाए, वरना इस यकबस्ता पानी में उतर कर जीप को धक्का लगाने के तसव्वुर से ये पूरी जमीन शुरू हो जाता है। अमूमन कुछ लोग जद्दोजहद के बाद ड्राइवर की महारत और अल्लाह की मदद से जीप दरिया से निकाल ही लेते हैं तो अगली मंजिल बड़ा पानी है, जो देवसाई का सबसे बड़ा दरिया है। यही इसी के नाम की वजह है। देवसाई का वाहिद पुल भी यहीं पर है। ये पुल लोहे के तारों और लकड़ी के तख्तों से बना हर साल बर्फबारी के दौरान टूट जाता है, जिसे दोबारा बनाया जाता है। पुल अबूर करते ही नज़र आता है हिमालयन वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट देवसाई नेशनल पार्क ममनुआ इलाका। यहाँ पर भूरे झीलों रीछों पर तहकीक हो रही है, साथ ही उनके कैंप लगे हैं। यहाँ वाइल्ड लाइफ के नुमाइंदों से भी मुलाकात हो सकती है और जंगली हयात ख़ुसूसन भूरे रीछों के बारे में मालूमात मिल सकती हैं कि आप कैंपिंग इसी मकाम पर कर सकते हैं। देवसाई में कैंपिंग के हवाले से याद रखें कि यहाँ कुछ मैसर नहीं। मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ। टिन पैक खाने और कच्चा राशन लेकर आएँ। खाना पकाने के लिए लकड़ी या चूल्हा माँ ईंधन और रहने के लिए मजबूत वाटर प्रूफ खेमे भी हमरा लाएँ। रात को रोशनी के लिए लालटेन और टार्च में इजाफी बैटरियाँ रखें। यहाँ काफ़ी मिकदार में और काफ़ी सेहतमंद मच्छर भी हैं, इसलिए मच्छरों को भगाने वाली कोई दवा भी साथ लाएँ। यहाँ का मौसम गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अभी सख्त तरीन धूप चेहरे झुलसा रही होगी और अगले दिन में बारिश हो रही होगी। बर्फ़बारी भी किसी वक्त जारी हो सकती है। गर्मियों में भी बर्फ़बारी होती है और रातें बहुत सर्द होती हैं, इसलिए गर्म लिबास लेकर जाएं। रात को बादल कैंप में आ जाते हैं और गीला कर जाते हैं। रात का मंजर नहायत हसीन होता है। आसमान रात को तारों के वजूद में गुम होता है। दिन भर यहाँ करीबी गाँव के बकरवाल अपनी बकरियाँ और याक चराते हैं। सदियों से जेहलम के गुज्जर हर साल जब देवसाई के पहाड़ पे गलते हैं तो मुजफ्फराबाद, कैल और मनीमर्ग के रास्ते यहाँ मवेशी लेकर आते हैं। यहाँ इतने रंग के और इतनी तादाद में फूल हैं कि सारा दिन इनको देखते ही आप गुजार सकते हैं। अगर आपको मछली के शिकार का शौक़ है और आपके पास डोर कांटे भी हैं तो ट्राउट के शिकार के यहाँ काफ़ी मौके हैं। अगर आप रीछों को देखना चाहते हैं तो हिमालयन वाइल्ड लाइफ वालों की खिदमत हासिल कर सकते हैं। 2 दिन गुजारने के लिए काफ़ी मवाद है और यहाँ से आगे सफ़र भी जारी रखा जा सकता है। शतोंग कैंप साइट भी हम जा सकते हैं जो शतोंग नाले के साथ है। यहाँ भी जीप 2 दरियाओं से बमुश्किल गुजरती है।
قیام و طعام کے لیے مقامی لوگوں نے یہاں پہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں سے صرف 15 منٹ کے بعد دیوسائی کا آخری کونا یعنی المالک مار پاس آتا ہے۔ یہاں بھی سیاحوں کے قیام و طعام کے لیے کیمپ موجود ہے۔ وائلڈ لائف چیک پوسٹ بھی اسی مقام سے ایک ذیلی ٹریک برجی لا ٹاپ تک جاتا ہے۔ برجی لا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے کراکرم سلسلے کی 6 چوٹیاں K2، براڈ پیک، گشے برم 1، گشے برم 2، گشے برم 4 اور مشاہ برم نظر آتی ہیں۔ ایک مقام پر اتنی بلند چوٹیاں دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہ اعزاز صرف پاکستان کو حاصل ہے۔ یہاں سے سفر اترائی کا شروع ہوتا ہے اور مزید 1 گھنٹے کے سفر کے بعد جھیل ستپارہ سے گزرتے ہوئے اسکردو کا شہر آ جاتا ہے، جہاں زندگی کی چہل پہل اور رونق اور بازار دیکھ کر دیوسائی کی بلندیوں سے آیا ہوا سیاح اپنے آپ کو اجنبی سا محسوس کرتا ہے۔ سیاح کی نظریں بار بار ستپارہ جھیل سے پرے بلندیوں کی طرف اٹھتی ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ کیا وہ واقعی وہیں تھا۔ دنیا کی بلند ترین سطح مرتفع میں بھورے ریچھوں کے درمیان موصول کرنے والی خوشبو اور دل موہ لینے والے رنگ برنگے پھولوں کے جھرمٹ میں تھا۔ کیا وہ واقعی وہاں تھا یا یہ سب محض ایک خواب تھا؟